عبد الرحمن اپنی کہانی سناتے ہوئے: میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میرا باپ فوت ہو گیا تھا، میں اور میری ماں اکیلے ہی تھے، میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کا بڑا ہی لاڈلا بیٹا تھا۔ میری ماں میرے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میری ماں میرے ہی اسکول میں باورچی کا کام کرتی تھی، لوگوں کو چائے وغیرہ دیتی تھی اور کھانا بنا کر دیتی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے اتنی نفرت تھی کہ میری ماں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں ایک آنکھ سے اندھی تھی۔ میری ماں کی آنکھ کا ایک ڈیلا ہی موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی ماں بہت ہی ڈراؤنی لگتی تھی، اور میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ میری ماں تمہاری شکل چڑیلو جیسی ہے، تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم جب بھی میرے سامنے آتی ہو مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ میری ماں میری باتیں سن کر ہزاروں قطار روتی، تڑپتی رہتی اور کہتی کہ ہوں تو میں تمہاری ماں ہی، میرے ساتھ ایسے بات نہ کیا کرو۔ میں نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ماں کبھی بھی میرے دوستوں کو مت بتانا کہ تو میری ماں ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ تو میری ماں ہے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہاری ماں یہ ہے اتنی ڈراؤنی شکل والی۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ راز کبھی بھی میرے دوستوں کے سامنے آئے، اس لیے یہ راز تم اپنے پاس ہی رکھنا اور میرے دوستوں کو کبھی بھی پتہ لگنے نہ دینا کہ تم میری ماں ہو۔ جب بھی میری ماں مجھے کھانا دیتی تو میں کہتا میرے پاس نہ بیٹھا کرو، تو میں دوسرے کمرے میں جا کر اکیلے کھانا کھاتا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیتا۔ میری ماں رو رو کر گزارا کر لیتی۔ جب میں گھر سے چلا جاتا تو میری ماں منتیں کرتی رہتی اور مجھے منا کر گھر لے کر جاتی، لیکن ایک دن میں ناراض ہو کر 2 دن کے لیے کہیں دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا تو میری ماں گھبرا گئی اور اسکول جا کر میرے دوستوں سے پوچھنے لگی کہ عبد الرحمن میرا بیٹا ہے، تمہارے ساتھ پڑھتا ہے، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو میرے یار دوستوں نے پوچھا کہ سچ میں تم اسی کی ماں ہو؟ تو اس طرح تو میری ماں نے کہا ہاں عبد الرحمن میرا ہی بیٹا ہے۔ اگلے دن جب میں اسکول گیا تو میرے دوستوں نے میرا بہت مذاق اڑایا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ اسی ماں کا بیٹا ہے جس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، جس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی ہے، جس کی شکل چڑیلوں جیسی لگتی ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو مجھے غصے میں آ کر میں گھر گیا اور میں نے ایک لکڑی لے کر اپنی ماں کو خوب مارا، اتنا مارا کہ میری ماں کے سارے جسم کو میں نے مار کر سجا دیا۔ میری ماں روتی رہی اور کہتی رہی بتاؤ بیٹا میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے ماں، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے دوستوں کو کبھی بھی پتہ نہ لگے کہ تو میری ماں ہے، تو نے پھر بھی جا کے اسکول میں یہ سب کو بتایا کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کے سامنے قسم کھائی کہ اے ماں، آج کے بعد میں تیرے دروازے پر کبھی بھی نہیں آؤں گا، کبھی بھی تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، تو مرتی مر جائے گی لیکن میں تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ آج میں جا رہا ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے بعد نہ میں تمہاری شکل دیکھوں گا نہ تم میری شکل دیکھو گی۔ یہ کہنے کے بعد میں وہاں سے چل دیا۔ میری ماں نے رو رو کر ساری زندگی گزاری، مجھے کسی نے سپورٹ کیا، میں نے اچھے نمبر لے لیے، دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھنے لگ گیا۔ اس کے بعد میں نے شادی کر لی، نوکری بھی حاصل کر لی، کوٹھی بھی بنا لی، اللہ نے بچے بھی دے دیے، لیکن اس سارے وقت میں مجھے کبھی بھی اپنی ماں کا خیال نہ آیا۔ میں یہی سوچتا کہ ہاں مر گئی ہوگی، مٹی سے مٹی ہو گئی ہوگی، جان چھوٹ گئی ہوگی میری۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور میرے چھوٹے بیٹے نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک بوڑھی سی مائی تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم بہت ہی لاغر اور کمزور تھا۔ جب اس نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے تو میرا بیٹا ڈر گیا اور شور مچانے لگا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کا شور سنا تو میں دروازے تک گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری ماں ہے جو دروازے پر آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنی ماں کو خوب دھتکارا، میں نے کہا بچپن میں تو مجھے ڈراتی تھی، اب تو میرے بچوں کو ڈرانے آ گئی ہے۔ تو میری ماں رو پڑی مجھے دیکھ کر اور کہتی ہے بیٹا میری زندگی کا کیا پتہ، تجھے بس دیکھنے آئی ہوں، تجھ سے ملنے آئی ہوں، کبھی میرے سے بھی بات کر لیا کر، مجھ سے بھی مل لیا کر، میرا بھی دل کرتا ہے تجھ سے ملنے کا۔ تو نے شادی کر لی، اللہ نے تجھے بچے دے دیے، تو بڑا افسر بن گیا، لیکن تجھے اپنی ماں کبھی یاد نہ آئی۔
تو میں نے کہا ہاں مجھے تمہاری یاد کبھی نہیں آئی۔ میں نے اپنے جیب سے 3 سے 4 ہزار کا نوٹ نکال کر اپنی ماں کے منہ پر مارے اور میں نے کہا یہ لو اڑ جاؤ یہاں سے، ابھی کبھی بھی میرے دروازے پر دستک نہ دینا، میرے بچوں کو ڈرانے مت آنا۔ تو میری ماں نے زمین پر بیٹھ کر وہ سارے پیسے چنے اور میرے پاؤں پکڑ لیے کہ بیٹا مجھے ایک بار پیار سے ماں کہہ کر بلا لو، یہ میری آخری خواہش ہے، پتہ نہیں اس کے بعد میں تم سے مل پاؤں یا نہ مل پاؤں۔ تو میں نے اپنی ماں کو ایک دھکا دیا اور کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ تو میری ماں نے وہ پیسے سمیٹ کر مجھے ہاتھ میں تھمائے اور کہا اے عبد الرحمن مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ تو مجھے ایک بار بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو اس دن کو بہت پچھتائے گا۔ اے عبد الرحمن آج کے بعد میں تیرے دروازے پر نہیں آؤں گی، اگر تو مجھے سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے تو میں تجھ سے اب اپنا چہرہ کبھی بھی نہیں دکھاؤں گی، آج میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ میری ماں روتی رہی، سسکتی رہی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ سالوں بعد جس اسکول میں پڑھتا تھا اس اسکول سے مجھے ایک انویٹیشن آیا جس میں مجھے مہمان کہہ کر بلایا گیا تھا، تو میں اس اسکول میں چلا گیا جہاں میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا۔ ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ اس گلی میں تو میری ماں کا گھر تھا، میرا باپ یہیں پہ رہتا تھا، تو کیوں نہ میں وہاں جا کے اپنے گھر کا حال و احوال دیکھ کر آؤں۔ تو میں وہاں پر چل دیا، تو جب میں نے دیکھا میری ماں کا گھر خوب سارے گھر میں جالے لگے ہوئے تھے، دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، گھر کا حال بہت ہی برا تھا۔ تو میں وہیں بیٹھ کر سیڑھیوں پر سوچنے لگا کہ میں کتنا سنگ دل تھا، میں اپنے ماں کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکا، میں ماں کو آخری بار بھی نہ دیکھ سکا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہاں پر ایک بزرگ آدمی آیا، اس نے کہا کہ کیا تم عبد الرحمن ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں عبد الرحمن ہوں۔ تو اس بزرگ آدمی نے مجھے گھر کی چابی دی اور ایک لیٹر دیا اور کہا یہ لو عبد الرحمن، یہ تمہاری ماں کی آخری امانت تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر بھولے بھٹ کے میرا بیٹا عبد الرحمن کبھی اس گھر میں آ جائے تو یہ امانت اس کو دے دینا۔ یہ وہ ماں تھی جس کو کبھی بھی میں نے پیار سے ایک نظر نہ دیکھا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی وہ اپنی ساری گھر کی چابیاں مجھے دے گئی تھی۔ جب میں نے اس لیٹر کو کھولا تو جو لکھا ہوا تھا اس کے بعد میرے پاؤں سے زمین کھسک چکی تھی۔ اس لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ اے عبد الرحمن، اے میرے بیٹے، میں تجھے بہت چاہتی ہوں، جب بھی تجھے یہ لیٹر ملے گا جو یقیناً میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی، عبد الرحمن تجھے میں نے ایک بات کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں بتائی اور نہ ہی بتانے کی ہمت کی، لیکن آج اس لیٹر میں تمہیں وہ بات بتانے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے تو پوری زندگی میرے سے نفرت کرتا رہا۔ عبد الرحمن میں تمہیں ایک بار اسکول چھوڑنے جا رہی تھی کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وین میں جب دیوار کے ساتھ ٹھوکر کھائی تو تمہارا ایک آنکھ کا ڈیلا نکل کر باہر آ گیا۔ میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، بازاروں قطار روتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر میری بچہ ٹھیک نہ ہوا تو میرے بچے کا سارے مذاق اڑائیں گے، سب یہی کہیں گے اس کو اندھا کہیں گے، سب کہیں گے کہ یہ تو اندھا ہے، اس کی شکل اچھی نہیں لگے گی، یہ میرا بیٹا ڈراؤنا لگے گا۔ تو میں نے ڈاکٹروں کی منتیں کی، پیر پکڑ لیے، میں نے ڈاکٹروں سے کہا اے ڈاکٹروں میرا ڈیلا آنکھ کا میرے بیٹے کو لگا دو، میں ایسے ہی گزارا کر لوں گی۔ تو ڈاکٹروں نے میری بات مان لی، انہوں نے میری آنکھ نکال کر تمہاری آنکھ لگا دی اور تم بالکل ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور اس طرح میں نے اپنی جاتے جاتے آنکھ بھی اپنی تمہیں دے دی، اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ تم نے پوری زندگی میرے سے نفرت کی، میرے شکل سے نفرت کی۔ تم تو اتنے ظالم نکلے کہ تم نے تو میری آنکھ بھی لے لی، لیکن تم نے کبھی بھی اس آنکھ سے مجھے پیار کی نظر سے نہ دیکھا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی اور میں زاروں قطار رویا، میں نے چیخیں ماری، میں نے کہا میرے سے ساری دولتیں لے لو، شہرتیں لے لو، مجھ سے سب کچھ لے لو، لیکن میری ماں کو ایک بار میرے سامنے لا کر بٹھا دو۔ میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماں زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور میرے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہا، نہ میں اپنے ماں سے معافی مانگ سکا، نہ اسے پیار سے دیکھ سکا، نہ اس کا جنازہ پڑھ سکا۔ تو دوستو، ماں کی شان ہی نرالی ہے، ماں کے ساتھ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی فرد مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی ماؤں کا اتنا خیال کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا وقت گزارو، ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو، ان کی خدمت کرو۔